کہ اپنی پستی کی وجہ تو خود سمجھتا ہے. بڑی قابل غور بات اور بڑی توجہ طلب بات ہے کہ اپنی پستی کی وجہ تو خود سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کا کچھ بے زری سے نہیں، کہ بندہ مومن کا جو زوال ہے یا اسلامی نظریاتی ریاست کا جو زوال ہے وہ بے زری سے نہیں ہے، وہ معیشت کے تباہ و برباد ہو جانے سے نہیں ہے، وہ کسی بھی خزانے کی، وہ کسی بھی طاقت کی، چاہے وہ طاقت ایٹم کی طاقت ہو، وہ ہتھیار کی طاقت ہو، وہ سیاست کی طاقت ہو، وہ معیشت کی طاقت ہو، وہ کسی بھی چیز کی طاقت ہو. کہا کہ زوال بندہ مومن کے کچھ بے زری سے نہیں. اگر بندہ مومن کا زوال شروع ہوتا ہے تو وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اگر بندہ مومن کا زوال آتا ہے تو وہ کہاں سے آتا ہے؟ تو اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ شب پیش خدا پر گریز کمزار مسلمانہ چرا حرم گزارن، کہ میں ایک رات دوڑتا ہوا اور ہانپتا ہوا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے رو کر اللہ کی بارگاہ میں احتجاج کر دیا کہ مسلمانہ چرا حرم گزارن، کہ مسلمان کی خوار ذلیل ہو رہے ہیں. ندا آمد نمی دانی کے ان کو اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے کہ ایک بال کیا تو نہیں جانتا کہ یہ قوم دلے دارند و محبوب ندارند، کہ ایک بال یہ قوم اپنے اندر دل تو ایک رکھتی ہے مگر اس دل کے اندر یہ امت محبوب ایک نہیں رکھتی. اور یہ وہ کلیہ ہے جو بندہ مومن کا زوال جہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ جہاں سے چاہے اسلامی ریاست کا زوال شروع ہوتا ہے. اس بات کی کمی تھی پاکستان کے اندر، مگر میں اس بات کو بڑے کھلے الفاظ میں اور بانگ دہل میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جس ہستی پاک کی ولادت باسعادت کی تقریب میں آج ہم جمع ہیں، میں آپ کو اس کو تھوڑا سا ایک بڑی نقطے کی بات عرض کروں کہ آپ دیکھیں اسلامی نظریاتی ریاست جو پہلی وجود میں آئی وہ تھی مدینہ منورہ، اور وہ اس وقت بنی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، یثرب تشریف لائے، تو اس ریاست کی بنیاد پڑی. اس کے نام یثرب سے تبدیل کر کے مدینہ رکھا گیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جس دن حضور سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس دنیا کے اندر ظہور ہوتا ہے، جب وہ روح عالم ارواح سے ہجرت فرما کر اس جہان رنگ و بو میں تشریف لائی، تو یہاں پر ایک اسلامی نظریاتی ریاست بنی جو پہلے ہندوستان کے نام پر تھی اور اس کو پاکستان کا نام دیا گیا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ولادت باسعادت کے ٹھیک 40 سال بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا، یعنی اس دنیا میں سلسلہ تبلیغ شروع فرمایا. تو اب دیکھیں ہمارے مرشد پاک کی جو تاریخ ولادت ہے وہ 1947 ہے، اور آپ نے جب اسلامی جماعت کی بنیاد رکھی وہ 1987 کے اندر رکھی. اب آپ خود یہ ضرورت تقسیم دے لیں کہ 1947 سے لے کے 1987 تک کتنا عرصہ بنتا ہے؟ 40 سال. اور وہی سنت مبارک زندہ ہوئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر میں آ کر سلسلہ تبلیغ شروع فرمایا، اور سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی صاحب نے بھی ٹھیک 40 سال کی عمر میں آ کر آپ نے بھی سلسلہ تبلیغ شروع فرمایا اور اسلامی جماعت کی بنیاد رکھی. اور جس کا مقصد فقط اور فقط یہ رکھا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اولیاء کاملین کی تعلیمات جو کہ صحیح اسلام کا نظریہ اور اسلام کی بنیاد کو واضح کرتی ہیں ان کو عوام الناس میں جا کر پیش کیا جائے، نہ کہ وہ چند رٹی سٹی باتیں جو کہ ملا کی طرف سے ہمیں بتائی جاتی ہیں. یہ جو ملا ہمیں جس اسلام کا درس دیتا ہے اس سے جب تک چھٹکارا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں اور اس بات کا بھی آپ ذرا موازنہ کریں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت جو صحیح مذہب تھا وہ عیسائیت تھا اسلام سے پہلے.
اور آپ دیکھیں اس وقت عیسائیت کن شکلوں میں گر چکا تھا. عیسائیت کی جتنی ریاستیں تھیں، عیسائیوں کی یہ ایک تاریخی بات ہے کہ عیسائیوں کی جتنی بھی ریاستیں تھیں، جتنی بھی ان کی مملکتیں تھیں، وہ تمام کی تمام مذہبی خانہ جنگی کا شکار تھی. ان تمام کے اندر پوپ کی حکمرانی تھی، ان تمام کے اندر پادری کا حکم چلتا تھا. اور وہ کیا تھا؟ وہ ایک ایسا انہوں نے ایک تکون بنائی ہوئی تھی کہ ایک طرف اس تکون کے بیٹھا تھا جاگیردار، وڈیرا اور سرمایہ دار، اور اس تکون کے دوسرے کونے پہ، اس ٹرائنگل کے دوسرے کونے پر، وہاں پر جناب حکمران براجمان تھے. اب ان دونوں نے عوام کے جتنے بھی، یعنی جو پبلک تھی، ان کے جتنے بھی وسائل تھے، 90% وہ سرمایہ دار، جاگیردار اور حکمران کے قبضے میں تھے. اب ان دونوں کو حکومت کو چلانے کے لیے کوئی ایسی بیس نہیں مل رہی تھی کہ جس کے اوپر وہ اپنا سٹینڈ لے. انہوں نے اس پر یہ چنا کہ ہمارا یہ بہترین کام جو کر سکتا ہے، یہ پادری ٹھیک طریقے سے کر سکتا ہے. انہوں نے پادری کو اٹھایا، اور وہ جو اس ٹرائنگل کا تیسرا کونا بچتا تھا، انہوں نے اس کے اوپر پادری کو بٹھا دیا. اور اس سے کیا ہوا کہ پادری کا ڈائریکٹ عوام کے اندر ایک جو اس کا تاثر پیدا ہو گیا، وہ یہ ہو گیا کہ پتہ نہیں اگر ہم نے اس کی بات کی نافرمانی کر دی تو ہمارے اوپر کون سا غضب ٹوٹ پڑنا ہے. اور تاریخ عیسائیت کے اندر اسلام سے قبل آپ اس کا عرصہ دیکھیں، اور اسلام سے جو قبل عیسائیت کے اندر ان کی مذہبی خانہ جنگی کے اندر 1,44,000 سے زائد کچھ، یہ ہمیں وہ فگر ملتے ہیں جو تاریخ میں درج ہیں. اس سے زائد کتنے ہوئے جو نامعلوم ہے، وہ کتنے ہوئے اس کا کوئی پتہ نہیں، مگر 1,44,000 کا جو فگر ہے یہ تاریخ کے اندر موجود ہے کہ عیسائیت میں مذہب کے نام پر قتل ہوئے. اور آپ وہی چیز دیکھیں کہ سیم وہی چیز، وہی سسٹم، وہی حکومت، وہی تھیوکریٹیکل، وہی ان کا ٹیپیکل سسٹم جو تھا، وہی مسلمانوں نے اٹھایا اور انہوں نے اپنے اندر رائج کر دیا، اور بالخصوص پاکستان کے اندر رائج تھا اور ہے. وہی تصویر، وہی ٹرائنگل ہے کہ ایک طرف سرمایہ دار جاگیردار بیٹھا ہے، دوسرے طرف اس پہ وہ حکمران بیٹھا ہے، اور ان دونوں نے اس کو اپنا مذہبی تحفظ فراہم کرنے کے لیے کہ عوام کے اندر ان کی ذات کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھے، انہوں نے تیسرے کونے کے اوپر اٹھا کر ملا کو بٹھا دیا. اور جس نے اسلام کی اپنی من گھڑت تشریح سے، اسلام کی اپنی من گھڑت وہ باتیں، اور جیسے علامہ صاحب کہتے ہیں کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. وہی سسٹم اس نظام کی نفی کرنے کے لیے، اس تھیوریٹیکل سسٹم آف گورنمنٹ کی نفی کرنے کے لیے، اس ٹیپیکل ملا سسٹم کی نفی کرنے کے لیے حضور سلطان الفقر حضرت صفی سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس جماعت کی بنیاد رکھی ٹھیک 40 سال کی عمر میں آ کر. اور جو نظریہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تھا، جو اسلام کی بنیاد ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ واحد ہے اور وہ لا شریک ہے. اور گواہی کا جو کلیہ ہے وہ دیکھنے سے ہوتا ہے، یعنی اس پر جو اشارہ جاتا تھا وہ معرفت الہی کی طرف جاتا تھا. اور آپ نے بھی اس جماعت کا جو مشن رکھا اور جو دعوت رکھی، وہ فقط اور فقط یہ رکھی جو حضرت سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیغام دیا کہ طالب بیاں، طالب بیاں، طالب بیاں، تار سانم روز اول با خدا، کہ اے طالب حق تو جہاں بھی ہے، دنیا کے جس کونے پر بھی ہے، آ جا تار سانم روز اول با خدا، تاکہ میں تجھے پہلے ہی دن معرفت الہی عطا کر دوں. اور یہ جو نظریہ تھا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا اسلام کا، اور یہی جو نظریہ ہے یہ سلطان الفقر نے اپنی اس جماعت کا رکھا. اب اس کے بعد آپ دیکھیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تربیت تھا، 13 سال کا عرصہ، کتنا عرصہ؟ 13 سال کا عرصہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی باطنی تربیت